نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن رواہ مسلم. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے۔ بعد الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں فتنوں کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں کہ اس زمانے میں کیسے کیسے فتنے پائے جا رہے ہیں، اور ضمناً یہ باتیں بھی آئی تھیں کہ ان فتنوں سے کیسے بچا جائے۔
ان فتنوں میں سے بیان کیا گیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں مال و اولاد کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، شکوک و شبہات کا فتنہ، میڈیا کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، فرقہ واریت کا فتنہ، بعض اور فتنے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بیان کیے گئے تھے، اور بعض ضمناً جو ہے بچنے کے طریقے بھی بیان کیے گئے تھے۔ لیکن آج کے اس خطبے میں مستقل طور پر فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں فتنوں کے زمانے میں ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ فتنوں سے، آزمائش سے، مصیبتوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے، کہ ہر مسلمان اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اللہ مجھے فتنوں سے بچا لے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ظاہر و باطن ہر قسم کے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ۔ بعض لوگ اس جملے کو بولنے میں غلطی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے پناہ طلب کرو، ایسا نہیں، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ کس سے طلب کرنی ہے؟ ان فتنوں سے، فتنوں سے، ظاہر و باطن ہر قسم کے فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں جو کہ ترمذی کی روایت ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، اپنے نبی کو یہ تعلیم دی، مختلف باتیں بیان کی اور اس میں یہ تعلیم دی کہ تم بھی جو ہے آپ بھی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور سکھلایا کہ یہ دعا کریں وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، کہ اے اللہ جب تو اپنے بندوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے، آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو مجھے بغیر فتنے میں ڈالے ہوئے میری روح نکال لے، مجھے وفات دے دے، یعنی مجھے فتنوں میں مبتلا نہ کر۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دی۔ تو پہلا راستہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہے کہ فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے، بندہ کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے کہ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ دوسرا راستہ عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا، جم کر مضبوطی کے ساتھ عقیدہ توحید پر جم کر رہنا، اور اس کے لیے کہ عقیدہ توحید کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس کی باریکیوں پر غور کیا جائے تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے۔ عقیدہ توحید میں ہوتا کیا کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی قدرت میں، تنہا اللہ مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم پر جو بھی فتنے، جو بھی آزمائشیں، جو بھی مصیبتیں انسانوں پر پڑتی ہیں وہ قضا و قدر کا حصہ ہے، وہ اللہ کے ارادے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کی بنیاد پر ہے۔ تو جب بندے کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، کوئی اس کے اندر دخل دینے والا نہیں ہے، تو وہ پھر قضا و قدر پر ایمان لے آتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس معاملے پر راضی ہو جاتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں اللہ رب العالمین سے میں راضی اور خوش ہوں، چاہے تنگی ہو، چاہے پریشانی ہو، خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، اس کا ایمان اور یقین راسخ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ آزمائشوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں بندے کو کیسے زندگی گزارنی ہے، مصیبتوں سے کیسے نجات حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو رہنمائی دیتا ہے، رہنما بن جاتا ہے، تو اس کا دل صبر کرتا ہے، پریشانیوں پر راضی ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں فتنوں سے بچانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اس پر چلا جائے، کیونکہ اللہ کی کتاب فتنوں میں رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ فتنوں کے دور میں اندھیروں سے نکال کر روشن راہ پر، روشن
روشن شاہراہ پر، روشن راستے پر ڈالتی ہے، راہ حق پر گامزن کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً تمہارے پاس نور اور کتاب، واضح کتاب آ چکی ہے۔ نور اور واضح کتاب دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں اللہ کی کتاب آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے، اس کتاب اللہ کے ذریعے جو لوگ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے در پہ ہوتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، انہیں سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ راستہ سلامتی کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو فطروں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ رب العالمین تمہارے اندر وہ قوت و طاقت عطا فرمائے گا کہ تم فطروں سے بچ سکو گے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور انہیں سیدھے راہ کی طرف لگا دیتا ہے، سیدھے راہ کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ سنت کا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہمیں سیدھے راستے پر لگاتی ہے۔ فتنوں کے دور میں ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے اس بات کی ہمیں رہنمائی فرماتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا علیکم بسنتی، میری سنت کو، میرے طریقے کو لازم پکڑو، میری زندگی کو لازم پکڑو، کیونکہ رسول کی زندگی میں اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، اچھا آئیڈیل ہے کہ فتنوں کے دور میں تم کیسے بچ سکو گے فتنوں سے۔ فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، مصیبتوں کے پہاڑ جب ٹوٹ رہے ہو تمہارے اوپر، دین و ایمان خطرے میں محسوس ہو رہا ہو، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو کہ وہ اپنی زندگی کس طرح انہوں نے گزاری، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ان کی زندگی کو فالو کرو۔ مزید فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ تمسکو بہا، میری سنت کو، وعضوا علیہ بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑ لو، جیسے آدمی دانتوں کے ذریعے کسی چیز کو مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے، تو ایسی ہی میری سنت کو پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچو، ایجاد کرنے سے بھی بچو، ان پر عمل کرنے سے بھی بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنے کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یہ حکم ہمیں، اس لیے ہمیں اس طریقے کو، ان کے راستوں کو، ان کے طریقوں کو، ان کے اقوال و افعال کو فالو کرنا ہے۔ جو اقوال و افعال کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات ملتی ہے ان کی تو وہ تسلیم نہیں کی جائے گی، ورنہ ان کی ساری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے واضح فرمان دے دیا کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر لوگ ایمان لائیں گے ویسے ہی جیسے تم ایمان لاتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو ان کا ایمان، ان کا منہج، ان کا طریقہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے، معیار منہج ہے کہ اس منہج کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا۔ اہل ایمان سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام ہے، ان کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو اللہ فرماتے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راہ پر چلے گا، گمراہی کے جس راستے پر وہ قدم بڑھائے گا ہم اسے اسی طرف ڈھکیل دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم اسے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کا منہج اور خصوصاً خلفاء راشدین کا منہج اور طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے، اور خلفاء راشدین کے ادوار میں بہت سارے فتنوں نے جنم لیا، لہٰذا انہوں نے ان فتنوں سے کیسے مقابلہ کیا ہمیں ان سے رہنمائی ملتی ہے۔ ان کی سیرتوں کو پڑھ کے، اس تاریخ کو پڑھ کے ہمیں آج کے فتنوں میں ان فتنوں سے لڑنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ مزید اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو چیزیں جس کے بعد گمراہ نہ ہوں گے کہ اگر دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. یہ باتیں اللہ کے رسول مرض الموت میں بھی آپ نے بیان فرمائی. اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب سارے مسلمان تقریباً جمع ہو گئے تھے, مسلمانوں کا, صحابہ اکرام کا ایک بڑا جم غفیر آپ کے سامنے حج کرنے آ چکا تھا, تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا فاقلوا ایھا الناس قولی, اے لوگو میری بات کو بڑی غور سے سمجھو, بہت ہی غور سے سمجھو. قد بلغت, میں نے دین اسلام تم تک پہنچا دیا ہے. وترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ, اور تمہارے درمیان میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان تمسکتم بھی, اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے, لن تضلوا, تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. کیا چیز؟ کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب, و سنت رسولی, اور دوسری اس کے رسول کی سنت, کہ ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے, فالو کرو گے, ان پر کے مطابق زندگی گزارو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. لہٰذا انہیں مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے, کتاب و سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ جب تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس جھگڑے کو, اس اختلاف کو اللہ اور رسول کے سامنے پیش کرو. اللہ کے سامنے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن مجید پر اس اختلاف کو پیش کرو, اور دیکھو کتاب اللہ کے اندر اس اختلاف کا حل موجود ہے یا نہیں موجود ہے. اور اگر وہاں نہیں ملتا ہے تو اللہ کے رسول کی سنت احادیث میں پیش کرو اس اختلاف کو, اور دیکھو اس اختلاف کے تعلق سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. اسی طریقے سے ان فتنوں سے بچنے میں بہت بڑا جو ڈھال بنتا ہے, مضبوط ڈھال جو ہوتا ہے, وہ دینی علم ہے, کہ انسان دینی علم سے اپنے آپ کو لیس کر لے. علم و نور ہے جو فتنوں کے تاریک راستوں کو روشن کر دیتا ہے, منور کر دیتا ہے, انسان کو رہنمائی ملتی ہے, جبکہ جہالت تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, کہ ہونا چاہیے ایسا کہ ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت نکلے جائے, ليتفقهوا في الدين, تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے, دین کی معلومات حاصل کرے, علم دین حاصل کرے. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون, اور جب علم دین حاصل کر لے تو اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور آ کر انہیں خبردار کرے, انہیں سکھلائے, انہیں بتلائے, دین کے تعلق سے بتلائے. لعلهم يحذرون, شاید کہ وہ باز آ جائیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, دین اسلام پر عمل کریں. لہذا علم دین حاصل کرنا, فتنوں سے بچنے کے لیے علم شرعی کا حصول بہت ضروری ہے. آج کے فتنوں کا مقابلہ علم شرعی ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے. شرعی علم ایک مضبوط ہتھیار ہے, اور شرعی علم ایک بہت بڑی خیر ہے, بہت بڑی خیر کی بات ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, علم و فہم عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے حکمت, علم و فہم عطا کر دیا جاتا ہے اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی جاتی ہے, وہ بہت بڑی خیر کا مالک ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں علم شرعی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے, اور علم شرعی علماء شرعی سے حاصل کرنا چاہیے, نام نہاد مفتیان سے نہیں, نام نہاد ڈاکٹروں سے نہیں, نام نہاد وکیلوں سے نہیں, جن کے پاس دینی علم ہو, جنہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہو, ان سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آج لوگ کہتے ہیں بلغوا انی ولو آیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بات پہنچاؤ گرچہ ایک ٹکڑا ہی ہو, ایک آیت ہو, لہٰذا آپ بلغوا انی میری بات پہنچاؤ. تو پہلے آپ یہ سمجھو کہ یہ بات جو آپ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو کیا اللہ کے رسول کی ہے, دین اسلام کی ہے. جب آپ کو یہی نہیں معلوم کہ میں جو بات آگے فارورڈ کر رہا ہوں, آگے پھیلا رہا ہوں, یہ دین اسلام کا حصہ ہے یا نہیں, تو آپ کیسے پہنچائیں گے؟ اللہ کے رسول نے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جاہل جو ہے وہ فتوے بازی کریں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ ہوں گے. اس لیے ایسے لوگوں سے علم شرعی حاصل کرنا چاہیے جو آتھنٹک لوگ ہوں, جو معتبر لوگ ہوں. عوام الناس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو 10 لاکھ ملین لوگ فالو کر رہے ہیں, 10 ملین فالو کر رہے ہیں, 20 ملین فالو کر رہے ہیں. اسلام کے اندر, دین کے اندر, شریعت کے اندر یہ کوئی معیار نہیں ہے, ورنہ اگر تعداد کو معیار بنائیں گے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ
اللہ کے رب العالمین نے فرمایا کہ اکثر لوگوں کی اتباع کرو گے یضلوک، تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ یہ نبی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو تعداد کا اعتبار شریعت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اعتماد اگر علماء کسی کو معتبر قرار دے تو وہ دینی علم میں شرعی علم میں معتبر ہوگا، ورنہ ہر کسی سے ایرو گیرو سے علم لینا، علم شرعی لینا۔ آج ہم تھوڑا سا سیب خریدنے جاتے ہیں بازار میں تو بھی چھان پھٹک کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک پیس بھی خراب نہ ہے، جو کہ دنیا میں گھنٹے 2 گھنٹے اور دن 2 دن کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن علم شرعی جو دین دنیا آخرت ہر چیز کا معاملہ ہے، اس میں ہم کسی کی بات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی بھی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا یہ قول ہے، بڑا مشہور قول ہے کہ دیکھو کس سے تم دین لے رہے ہو، غور کرو کس سے تم دین لے رہے ہو، وہ دین دینے والا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ تو بہت ہی چھان پھٹک کر دینی علم لینا چاہیے، ہر کسی سے دینی علم لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر سوشل میڈیا کا دخل، اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ویب سائٹ سے کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون سا چینل دیکھنا ہے، کس یوٹیوب چینل کو فالو کرنا ہے، کس عالم کو سننا ہے، کس جاہل کو نہیں سننا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے بچنے کی ضرورت ہے، ہوشیار اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جماعت میں رہنا اور تفرق سے اجتناب کرنا، الگ ہونے سے اجتناب رکھنا۔ جماعت سے متعلق، جماعت کا مطلب ہے جو لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ کامیاب ہونے والا فرقہ، کامیاب ہونے والی جماعت وہ ہے جو اس چیز پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت ہے۔ وہ ایک اکیلا شخص ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر، 2 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، یا اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو جو افراد، جو جماعت، جو لوگ ایسے ہوں کہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہوں، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، ان سے الگ تھلگ نہیں ہونا ہے، ورنہ الگ تھلگ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اچک لے گا، جیسے بھیڑیا اکیلی بکری کو جب وہ ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اچک لیتا ہے۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے تعلق سے، فتنوں کے تعلق سے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا تھا تلزم جماعت المسلمین و امامم، کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ جماعت سے مراد وہی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں، لہٰذا کتاب و سنت پر چلنے والے افراد کو لازم پکڑا جائے اور ان کے مطابق چلے۔ انہوں نے کہا اگر نہ ہو، اگر امام نہ ہو، حاکم نہ ہو، ایسا تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلها، کہ تمام فرقوں کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، ولو ان تعض على اصل شجرۃ، یہاں تک کہ تم الگ تھلگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں کسی پیڑ کی جڑ کھانی پڑے، جڑ کھانا پڑے تم کو الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے، حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی حالت پر رہو، لیکن فتنوں والے فرقوں میں نہ پڑو، فتنوں والے فرقوں میں نہ پڑھو، کتاب و سنت جس جماعت کے پاس ہو اس سے جڑ کر رہو۔ 6ٹھی بات، فتنوں کے وقت میں خصوصی طور پر عبادت کی جائے۔ عبادت، اس سے پہلے بات گزری تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت میری طرف ہجرت کرنے جیسی ہے، کہ جب قتل و غارت گری کا دور ہو، فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہو، حق و باطل کی آمیزش ہو، تو ایسے وقت میں عبادت کرنے والے افراد کم ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل ماحول ہے، کتنی عبادت کرنے والے۔ لہٰذا ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائے، اللہ وہ فتنوں سے دور ہو کر اللہ کے پاس آ رہا ہے، کہ ہجرت الیہ، میری طرف ہجرت کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ 7ویں بات، تقوی اختیار کرنا، فتنوں سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں، اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچا جائے اور دین اسلام کی جو اطاعت ہے، جو احکامات ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب جب تقوی آئے گا تو وہ پاور آ جائے گا انسان کے اندر جو اسے فتنوں سے بچائے گی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی نور بصیرت عطا فرما دے گا کہ تم سمجھ جاؤ گے یہاں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، حق ہے یا باطل، ایسی بصیرت، ایسا نور تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طرح فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج نکال دیتا ہے، ایگزٹ پوائنٹ،
ایگزٹ پوائنٹ بنا دیتا ہے کہ فتنے ہیں تو ان فتنوں سے نکلنے کے لیے جو تقوی والا ہے، متقی ہے، اس کا راستہ کون سا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں بات، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو، مصیبتوں کا زمانہ ہو، آزمائشوں کا وقت ہو، تو ایسے وقت میں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کیا جائے، توبہ کیا جائے، استغفار کیا جائے۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دیتا ہے، تو وہ فتنوں سے بچیں گے، عذاب سے بچیں گے، آزمائش سے بچیں گے۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا اذ جاءهم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آ گیا تو فلولا تضرعوا، تو انہوں نے جو گریہ وزاری کیوں نہیں کی، رجوع کیوں نہیں کیا اللہ کی طرف، ولكن قست قلوبهم، لیکن بات یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دلوں کے اندر نرمی ختم ہو گئی تھی، تو سخت ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا انہوں نے۔ وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان وہ جو کرتے تھے اسے حسین بنا کر پیش کرتا ہے، ماشاءاللہ تم کتنا اچھا کر رہے ہو، سود کی گاڑی نکال کر لایا، واہ واہ کیا گاڑی ہے تمہارے پاس، واہ کیا بنگلہ بنا لیا تم نے، تو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شیطان اس کے عمل کو، اس کے کام کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، دیکھو تم کتنا اچھا کام کر رہے ہو، دنیا میں تمہارا اسٹیٹس کیا ہو گیا ہے، تمہاری عزت کیسی بڑھ گئی ہے، تو شیطان اسے مزید فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا کثرت سے ایسے موقع پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے، صدق دل سے رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف، معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے 9واں طریقہ کہ فارغ فرصت کے لمحات میں اپنے وقت کو نفع بخش چیزوں میں، دینی علم حاصل کرنے میں، عبادت کرنے میں، توبہ و استغفار کرنے میں، ایسے اچھی چیزوں میں اپنا وقت لگائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیسے؟ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں آپ کے پاس موقع ہوتا ہے، وقت ہے، اس وقت کا صحیح استعمال ہو، ورنہ جوانی میں کتنے بہک جا رہے ہیں، کتنے فتنوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، صحت ہے تو کتنے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مالداری ہے تو اپنے مال کو کیسے مبتلا کر رہے ہیں، فرصت ملا ہوا ہے تو آدمی کیسی کیسی چیزوں میں ملوث ہو جا رہا ہے۔ زندگی میں جب تک جی رہا ہے مزے کر رہا ہے کہ ایک ہی بار تو زندگی ملی ہے، کر لو جو کرنا ہے، اس کے بعد کہاں زندگی ملنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا ستا، کہ 6 چیزوں سے پہلے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو۔ کن 6 چیزوں سے پہلے؟ امرۃ السفہاء، بے وقوفوں کی عمارت سے پہلے، بے وقوفوں کی حکومت آنے سے پہلے، کثرت الشرط، پولیس کی زیادتی ہونے سے پہلے۔ پولیس کی زیادتی کب ہوتی ہے؟ جب جرائم زیادہ ہوتے ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، فتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو حکومت مجبوراً پولیس کی تعداد بڑھاتی ہے۔ وقطیعۃ الرحم، اور قطع رحمی سے، رشتہ داریوں کو کاٹنے سے پہلے۔ وبیع الحکم، اور فیصلوں کو رشوت دے کر بیچنے اور خریدنے سے پہلے۔ واستخفافا بالدم، اور خون خرابے کو معمولی سمجھنے سے پہلے، کہ جب یہ حالات آ جائیں۔ وَنَشْأً، ایک بڑی اہم چیز ہے، وَنَشْأً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، اور ایسے نوجوانوں کے آنے سے پہلے، ایسی قوم کے آنے سے پہلے جو قرآن کو گانے کے طرز پر بنا لے، پڑھنے لگے۔ يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهٍ وَلَا بِأَعْلَمٍ، وہ کسی کو امامت کے لیے آگے کرتے اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس بہت علم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت بڑا فقیہ ہے، کتاب و سنت کی معرفت اس کے پاس ہے، مَا يُقَدِّمُونَهُ إِلَّا لِيُغَنِّيَهُمْ، بلکہ امامت کے لیے اسے آگے کرتے کیونکہ قرآن کو گا کر سناتا ہے، گانے کے طرز پر پڑھتا ہے، لوگوں کو مزہ آتا ہے سننے میں، اس لیے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے آگے کرتے ہیں امامت کے لیے۔ 10ویں بات، صبر کرنا، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ یقین جانو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور فرج جو ہے، آزادی جو ہے، مصیبت سے چھٹکارا، یہ مصیبت کے ساتھ ہے، مصیبت آئے گی تو اس کے ساتھ اس سے چھٹکارا بھی آئے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا إِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، صحابہ کرام سے کہا کہ تمہارے بعد صبر والے دن آنے والے ہیں، اس میں صبر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ 50 مِنْكُمْ، کہ ان دنوں میں تم جس دین پر ہو اس دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے کا اجر و ثواب اجر 50 منکم، تم میں سے 50 افراد کا ثواب ملے گا اسے۔
صحابہ کرام نے پوچھا ہم میں سے؟ صحابہ کرام میں سے؟ ہاں، تم میں سے 50 افراد کا ثواب انہیں ملے گا. وہ صحابہ سے افضل نہیں ہو جائے گا لیکن ثواب دینا ایک الگ چیز ہے. اسی طریقے سے 11ویں بات، منافقوں کی سازشوں سے خبردار رہا جائے. ہر دور میں منافق رہے ہیں. یہ منافق مسلمانوں کی جماعت کو کمزور، ان کی لشکر کو توڑنے، ان کی اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس لیے منافقوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہر جگہ موجود رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تنبیہ کی تھی، باخبر کیا تھا، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ پھیلانا چاہا، فتنے کا ارادہ کرنا چاہا. وقلبوا لك الامور، اور تمہارے لیے باتوں کو، معاملات کو الٹ پلٹ دیا. حتى جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا. وہم کارہون، وہم کارہون، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے ہوں. منافقوں کو، کافروں کو کہاں پسند ہونے والی یہ بات کہ اسلام غالب آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ، اللہ کا دین تو ہر حال میں غالب ہو کر رہے گا. لہٰذا ہر دور کے منافقوں کی یہی روش رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، ان کی جماعت کو کیسے منتشر کیا جائے. لہٰذا منافقوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آخری اور 12ویں بات کہ جلد بازی سے اجتناب کیا جائے. فتنوں کے وقت میں یا عام حالات میں بھی انسان کو جلد بازی سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. تحمل و بردباری سے کام لے، صبر و برداشت سے کام لے. اسباب و عوامل اور نتائج پر غور کرے. یہ جو حالات ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، عوامل کیا ہے، اور ان حالات کے نتائج کیا ہونے والے ہیں. یہ نہیں کہ بات کوئی ہو اور فوراً آدمی اقدام پر شروع ہو جائے. صاحب الرائے سے مشورہ کرے، جو اچھے لوگ ہوں، سمجھ بوجھ والے لوگ ہوں، ان سے مشورہ کیا جائے کہ ایسے حالات آ گئے، جیسے فساد کا وقت ہو جاتا ہے، جیسے کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں، ان سے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا جائے. جیسا کہ آیت میں ارباب اقتدار کو مناسب قدم اٹھانے دیا جائے کہ اگر کوئی بڑا فتنہ ہے، ملکی پیمانے پر، عالمی پیمانے پر کوئی فتنہ پھیل رہا ہے، جیسے رسول کی اہانت کی جاتی ہے، قرآن کی اہانت کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، تو ایسے مقام پر، ایسے وقت میں ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، بڑے افراد ہیں، کبار ہیں، ان کے ساتھ جڑا جائے، ان سے رہنمائی لی جائے. وہ کیا قدم اٹھاتے ہیں ہمیں غور کیا جائے. آج کیا ہوتا ہے، نوجوانوں کا ایک ٹولہ نکل جاتا ہے، گئے پولیس اسٹیشن، وہاں مار پیٹ شروع ہو گئی، جلانا شروع کر دیا. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہاں بھی نقصان ہوا کہ توہین کر دی گئی، اور یہاں بھی نقصان ہوا کہ ہمارے ہی نوجوان جیلوں کے اندر ٹھوس دیے جاتے ہیں. تو ہمارے ارباب اقتدار، بڑے افراد کیا فیصلے لیتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، ان کا دست و بازو بننے کی ضرورت ہے، ان کا مددگار و معاون بننے کی ضرورت ہے. لہٰذا افواہوں پر دھیان نہ دیا جائے بلکہ ہر خبر کی تصدیق کی جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ ہر بات کو پھیلا دینا کہ جو بھی خبر انسان کو ملے اسے فوری طور پر پھیلا دیا جائے، یہ منافقوں کی روش اور طریقہ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. مسلمانوں کی کوئی جماعت جہاد کے لیے جاتی تھی، جنگ کے محاذ پر جاتی تھی، وہاں سے کوئی خبر اڑتی اڑتی ملتی منافقوں کو، تو منافق چاہے وہ امن کی خبر ہوتی، فتح و کامرانی کی خبر ہوتی، یا شکست و ریخت کی خبر ہوتی، منافقین اسے فوراً پھیلا دیتے. اس کی حقیقت نہیں جانتے کہ حق ہے یا نہیں ہے، سچی خبر ہے یا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. حالانکہ اگر وہ اس خبر کو رسول تک لے جائیں، کیونکہ رسول زندہ تھے، رسول تک لے جائیں، یا اولی الامر منہم، یا ان میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو معاملات فہمی سمجھتے، معاملہ فہم افراد ہوتے ہیں، جو باریکیاں نکال سکتے ہیں، ان تک لے جایا جائے. یعنی ارباب کو، اہل علم کو، بڑے افراد کے سماج کو پاس وہ خبر پہنچائی جائے تو یستنبطونہم، تو وہ اس میں سے استدلال کر لیں گے کہ اس خبر کی کتنی حقانیت ہے، اس خبر کے تعلق سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنا ڈیسیزن کیا ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں جو ہوتی ہیں وہ معتبر اور باوثوق نہیں ہوتی عام طور پر. اس لیے ایسی خبروں کے تعلق سے معتمد اور باوثوق ذرائع سے ایسی خبروں کی تصدیق کر لینی چاہیے. سنتے ہی دیکھتے ہی فوراً فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا فسق کا دائرہ اور اس سے بڑی فسق کی جگہ اور کوئی نہیں ہے سوشل میڈیا کے. اور اللہ رب العالمین نے تو اہل ایمان میں سے جو فاسق ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو،
جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ خبر سنتے ہی تم کسی قوم کو تکلیف میں، نادانی میں، جہالت میں، لا علم میں کسی قوم کو مصیبت پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر جب حقیقت بیان ہو، حقیقت آیا ہو، ظاہر ہو کہ خبر تو ایسی نہیں تھی، یہ خبر جھوٹ نکلی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے کسی بھی چیز سے پہلے جلد بازی سے اجتناب کیا جائے، تحمل و بردباری اور برداشت سے کام لیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو فتنوں سے بچنے کی کتاب و سنت میں جو یہ طریقے بتلائے گئے ہیں، علماء نے جو بیان کیے ہیں، ان سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔